بیانات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں دعوت دوں گا جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع گجرات کے رہنما حضرت مولانا محمد شیخ اعجاز صاحب حافظ اللہ تعالی کو کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ بعنوان اشاعت التوحید و سنہ کی امتیازی حیثیت کے عنوان پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا شیخ محمد اعجاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین اکرام، میرے آج کے مقالے کا عنوان ہے اشاعت کو دوسری جماعتوں پر فوقیت کیوں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور دنیا بھر میں بہت سی جماعتیں دین اور مذہب کے حوالے سے سرگرم ہیں، جن میں سے میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ اور اس کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت بھی برسر پیکار ہے۔ دوسری جماعتوں پر اشاعت کو ترجیح دینے کی چند وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن سے میری جماعت کی ممتاز حیثیت انشاءاللہ نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، میری جماعت کی دوسری جماعتوں پر فوقیت کی پہلی وجہ قرآن و سنت پر تعصب۔ سامعین محترم، اشاعت اور این ٹی ایس قرآن و سنت پر تعصب رکھنے کی وجہ سے دوسری تمام جماعتوں سے ممتاز ہیں۔ یہ فرقہ وارانہ تعصب نہیں ہے، بلکہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا ہے، جسے ہم دینی عصبیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ قومی عصبیت، لسانی عصبیت، علاقائی عصبیت فساد فی الارض کا باعث ہیں، جبکہ دینی عصبیت اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کا باعث ہے۔ ہدایت اور دین حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس پر استقامت اور گمراہی کے واضح ہو جانے کے بعد اس سے مکمل اجتناب دینی عصبیت کہلاتا ہے، جس پر میری جماعت گامزن ہے۔ اسی لیے میں اسے دوسری جماعتوں پر فوقیت دیتا ہوں۔ دوسری بات، میری جماعت کی فوقیت کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد و افکار پر نگہبان۔ حاضرین کرام، آسمانی کتابوں کے نزول اور انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کے باوجود انسانوں کی اکثریت راہ حق سے بھٹکی ہوئی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے اکثر لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں۔ معزز سامعین، چونکہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بھی ختم ہو گئی، آخری کتاب قرآن کریم بھی محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں میری جماعت اسی طرح لوگوں کے عقائد و نظریات پر نگہبانی کا فریضہ انجام دے رہی ہے، جس طرح قرآن کریم دوسری تمام آسمانی کتابوں پر نگہبان ہے۔ دوسری تمام جماعتوں پر میری جماعت کی فوقیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور تیسری بات، اصلاح المسلمین پر بلا خوف و خطر و بلا لالچ کمر بستہ ہونا۔ دوسری جماعتوں پر میری جماعت کی فوقیت کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کا بیڑا
خطرے منہ لے کر اٹھایا ہوا ہے۔ ایسا ماحول جہاں قرآن و سنت کی مخالفت حکمران طبقہ سردار اور وڈیرے کرتے ہوں اور مذہبی حوالے سے علماء سو ان کی پشت پر ہوں، وہاں سچائی بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اشاعت کے علماء نے ماضی میں بھی اور اب بھی بگڑے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بلا خوف و خطر حق بیانی کی ہے۔ حق بیانی کے کام میں کسی قسم کے لالچ کو سامنے رکھے بغیر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کو ابلیس اور اس کے لشکر سے بچانے کا فریضہ سر انجام دینا میری جماعت کا خاصہ ہے، جس کی وجہ سے میں اس کا کارکن ہوں۔ چوتھی بات، قرآنی ہدایت میں نقب لگانے والوں کی نشاندہی۔ سامعین کرام، نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی حق پرستوں کی مخالفت کے لیے کئی قسم کے لوگ اور گروہ ابلیس کے سرکردگی میں سرگرم ہیں۔ اب دین کامل اور لاریب کتاب قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی بہت سے گروہ اسلام کا لبادہ اڑ کر عوام الناس کا مال و زر لوٹنے کے ساتھ ان کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، جن کی نزدیک آ رہے بڑی خوبصورت گفتگو۔ اب دین کامل اور لاریب کتاب قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی بہت سے گروہ اسلام کا لبادہ اڑ کر عوام الناس کا مال و زر لوٹنے کے ساتھ ان کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، جن کی نشاندہی کرنا مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن ان مذہبی چوروں اور ڈاکوؤں کی نشاندہی کر کے لوگوں کو گمراہی سے روکنے کا کام بھی اشاعت التوحید و سنہ ہی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس جماعت سے محبت ہے اور وہ اس وجہ سے بھی اسے دوسری جماعتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ پانچویں بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری جماعت مداحنت سے پاک ہے۔ معزز حاضرین، اجتماع عام کے شرکاء، ہمارا ایک بہت بڑا قافلہ گوجرانوالہ سے تشریف لایا ہے اور اجتماع میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ یہ گوجرانوالے کے موحدین جو مولانا نصر اللہ راشد صاحب، مولانا اشرف سلیم صاحب، مولانا عبدالقاہر صاحب اور دیگر علماء کی سرکردگی میں یہاں تشریف لایا ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں پانچویں بات یہاں بیان کروں گا کہ میری جماعت مداحنت سے پاک ہے۔ میری جماعت کو دوسری جماعتوں پر اس لیے بھی فوقیت ہے کہ عوام الناس تک حق بات کو کھول کر واضح کر کے پیش کرنا اس کا خاصہ ہے۔ اکثر جماعتیں عقیدہ توحید اور صراط مستقیم کو ڈھکے چھپے انداز میں پیش کرتی ہیں، جبکہ توحید و سنت کے مقابلے میں شرک اور توحید کے مقابلے میں شرک اور سنت کے مقابلے میں بدعت، جو کہ ناقابل معافی جرم ہے، ان کو کھول کر اس انداز میں بیان کرنا کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، یہ میری جماعت کے علماء کا ہی خاصہ ہے۔ غرضے کے مداحنت نام کی چیز کا وجود اس جماعت میں نہیں ہے۔ مداحنت سے پاک ہونے کی وجہ سے بھی میں اسے فوقیت دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، نوجوانان توحید و سنت پنجاب کا فخر، نوجوانان توحید و سنت پنجاب کی آن اور شان، نوجوانان توحید و سنت ضلع گوجرانوالہ کا عظیم الشان قافلہ، ہمارے عظیم قائدین علماء کرام، شہین جمعیت حضرت مولانا نصر اللہ خان راشد صاحب،
استاذ العلماء مولانا مفتی عبد القاہر صاحب جرجانی، شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف سلیم صاحب، اسی طرح سے حضرت مولانا غلام اللہ خان راشد صاحب، اسی طرح سے مولانا اعجاز غزنوی صاحب، مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب کی قیادت میں سارے شرکاء مل کے جواب دیں اینٹی یس، زندہ باد زندہ باد۔ یہ سٹیج سے نعرہ لگ رہے، تمام کارکنان جواب دیں۔ والا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، نعرہ لگاؤ۔ نعرہ تکبیر! نوجوانان توحید و سنت ضلع گجرانوالہ اب راج کرے گی، اب راج کرے گی میری جان جوانی۔ ایک چڑھتا سورج، سورج کی کرنیں، کرنوں کی مالا، نہ جھکنے والی نہ بکنے والی، اب راج کرے گی۔ شہین جمعیت حضرت مولانا نصر اللہ خان راشد صاحب۔ ماشاءاللہ، آج کے 18ویں سالانہ اجتماع عام میں قائد انقلاب سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی نے ایک بڑا خوبصورت اعلان فرمایا ہے۔ میں ضلع گجرانوالہ کے ضلع گجرانوالہ کے شہینوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، قائد انقلاب نے فرمایا جو آج عظیم الشان قافلے کے ساتھ جو ضلع یہاں پنڈال میں آئے گا اسے جماعتی طور پر روشن ضلع قرار دیا جائے گا۔ گجرانوالہ والوں، آپ کو مبارک ہو، آپ خالی روشن ضلع نہیں، روشن تر ضلع ہو۔ میں اس عظیم الشان قافلے کی قیادت کرنے والے شہین جمعیت، مجاہد ملت، ناظم اعلی اشاعت التوحید و سنت پنجاب حضرت مولانا نصر اللہ خان راشد صاحب کو، اسی طرح سے شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف سلیم صاحب کو، استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی عبد القاہر صاحب جرجانی کو، حضرت مولانا غلام اللہ خان راشد کو، حضرت مولانا اعجاز غزنوی کو، حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب کو، ان تمام حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، جی آیا نو کہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کی ان محنتوں کو اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے امتیاز کو برقرار رکھا اور آج آپ نے تمام توحیدیوں کے دلوں کو ٹھار دیا ہے۔ جی اور ضلع گجرانوالہ منڈیالہ تیگا سے شیخ التفسیر استاذ العلماء حضرت مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عطاء الرحمن مدنی حافظہ اللہ تعالی اور جامعہ حقانیہ کے تمام طلباء اور منڈیالہ تیگا کے تمام طلباء، سب کو خوش آمدید۔ سامعین محترم، میں اپنے مقالے کو جاری رکھتے ہوئے اشاعت التوحید و سنت کا دوسری جماعتوں پر فوقیت کی چھٹی وجہ بیان کر رہا ہوں۔
ساتھی بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں۔ مجمع میں سے آواز نہ کسی کی آئے۔ 5 وجوہات میں بیان کر چکا ہوں۔ چھٹی اور آخری وجہ کہ میری جماعت کی دوسری جماعتوں پر فوقیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کھرا پرچار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، بہت سی جماعتیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کی دعوے دار تو ہیں، لیکن ان کا امر بالمعروف کا پرچار نماز، روزہ، حج جیسی عبادات و اذکار تک اور نہی عن المنکر سماجی برائیوں تک ہی محدود ہے۔ توحید و سنت کا نفاذ اور شرک و بدعت کا امحاق ان کے مشن کا حصہ نہیں ہے، جبکہ ارشاد کے علماء توحید اور عبادات کے پرچار کے ساتھ شرک و بدعت اور سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے عملی طور پر کوشاں ہیں اور پورے دین کا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں مرتے دم تک اس جماعت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور اس جماعت کو دوسری تمام جماعتوں سے اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ سامعین محترم، مندرجہ بالا وجوہات کی وجہ سے میں اشاعت التوحید و سنہ کا ورکر ہوں اور اسے دوسری تمام جماعتوں پر فوقیت دیتا ہوں اور یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرتے دم تک اس جماعت سے وابستہ رکھے اور قیامت کے دن اس جماعت کے علماء کے ساتھ میرا حشر کرے۔ آمین۔